حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھا جائے تو زیر شرح نظم میں اقبال نے ایک طرح سے ازل سے ابد تک انسان کے عروج و زوال کی داستانیں رقم کی ہیں۔ انہوں نے پیغمبروں اور بعض دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کی عظمت اور قربانیوں کے حوالے سے ایسے نقشے پیش کیے ہیں جن سے انسانیت کا منظرنامہ ترتیب پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 18 اشعار پر مشتمل یہ نظم تخلیق کائنات اور اس کے بعد عہد بعہد عروج و زوال کی نشاندہی کرتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، علامہ فرماتے ہیں، سرگزشت آدم، سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمیں میں نے، کبھی میں غار ہرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونا کی سرزمی میں نے، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں نے، بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے، لوہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دین میں نے، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے، کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، لگا کہ آئی نئے عقل دوربین میں نے، کیا اسیر شعاعوں کو برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے، مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی آخرت سے جہاں کو تہ نگی میں نے، ہوئی جو چشم مظاہر پرست واہ آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ معنی: پیمان اولی، پہلا عہد، مراد روز ازل، جامع آتشی، تیز شراب کے پیالے سے مراد ہے، خیال فلک نشیں، آسمان تک پہنچنے والا خیال۔ مطلب، یہاں انسان یوں گویا ہوتا ہے کہ میری وطن سے دوری اور غربت کے احوال سنتا ہے تو سنو، جس لمحے پر میں نے خالق دو جہاں کی ربوبیت کا اقرار کیا اور میری دانش نے مجھے اپنی حقیقت کے طلسم سے آگاہ کیا، تو عجیب کیفیت رونما ہوئی کہ میرا دل جنت کے قیام گاہ سے اکتا کر رہ گیا۔
شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میرا شعور پیدا ہوا تھا۔ اس لمحے دل میں یہ لگن پیدا ہوئی کہ کائنات کی جملہ حقیقتوں سے آگاہی حاصل کروں۔ اس لمحے میرا دماغ عرش معلّہ پر تھا۔ 4 سے 8 معنی: تغیر پسند، بدلنے والا۔ مطلب: انسان کہتا ہے کہ کائنات کی حقیقتوں سے آگاہی کے جذبے کے علاوہ میرا مزاج اس قدر تغیر پسند واقع ہوا تھا کہ میں نے زمین پر پہنچنے کے بعد کسی ایک مقام پر قیام کو گوارا نہ کیا۔ چنانچہ کبھی تو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود اختیار کر کے بتوں سے کعبے کو پاک کیا، اور کبھی آزر بن کر کعبے کو بتوں سے مزین کر دیا۔ کسی مرحلے پر خدا علم یزل سے مکالمے کا جنون پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کوہ طور پر جا پہنچا، اور کبھی آستین میں نور خداوندی کو چھپا لیا۔ کوہ طور پر ید بیضا کے استعارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات و صفات کے استعارے بنتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوا کہ اپنے ہی عزیز و اقارب نے مجھے صلیب پر چڑھا دیا۔ یہاں اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا جب ایک بار پھر زمین پہ پرواز کر کے آسمان کی جانب رخ کیا۔ اس مصرے میں اشارہ سفر معراج کی جانب ہی ہے۔ اس شعر میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں پوشیدہ ہونے کے واقعے کے ساتھ اس امر کی نشاندہی بھی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت ختم ہو گئی، یعنی یہ کہ وہ آخری نبی تھے۔ 9 سے 13 معنی: تہنگی، زیر نگی۔ مطلب: انسانی نشار میں یوں گویا ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہندوستان میں خالق حقیقی کے پیغام کی ترسیل کے لیے کرشن اور مہاتما بدھ جیسے اوتاروں کا روپ دھار لیا، اور کبھی یونان کی سرزمین پر سقراط جیسے جرت مند اور سچ بولنے والے فلسفی کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان میں جب مہاتما بدھ کی حیثیت سے وہاں کے باشندوں نے میری صدا پر لبیک نہ کہا تو پھر میں نے جاپان اور چین جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنی تعلیم سے آراستہ کیا۔ کبھی میں نے ایک سائنسدان کی حیثیت سے اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات کا وجود مادہ کے ذریعے عمل میں آیا اور روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظر ان لوگوں کے نظریات کی نفی کرتا ہے جو مذہب اور دین پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تعقل پرست اور مذاہب پر یقین رکھنے والے لوگوں میں جنگ و جدل کا بازار ایسا گرم ہوا جس میں لاتعداد لوگوں کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ پھر یوں بھی ہوا کہ میں نے ستارہ شناسی اور اس کی حقیقت کے ادراک کے لیے نہ جانے کتنی راتوں تک بیدار رہ کر ریاضت کی۔ 14 سے 18 معنی: مظاہر پرست، قدرت کے مظاہر کو پوجنے والی۔ مطلب: برنیکس نے جب زمین کی گردش کا انکشاف کیا تو مسیحی پادریوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس لیے اکثر مذاہب کی طرح عیسائی بھی اس عقیدے کے حامل تھے کہ زمین ساکن ہے، لیکن برنیکس نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کر دکھایا کہ زمین ساکت نہیں بلکہ متحرک ہے۔ پھر جب اس نظریے کی مخالفت میں تلواریں نکل آئیں، پھر بھی برنیکس نے مزید تحقیقات جاری رکھیں اور اس نوع کی مخالفت کے روبرو ڈٹ گیا۔ انسان کہتا تھا کہ اس کے بعد میں نے بحیثیت سائنسدان اپنی دانش و جستجو سے یہ راز آشکار کیا کہ اشیاء جو فضا میں موجود ہیں وہ اوپر کی طرف جانے کے بجائے زمین کی طرف ہی کیوں راغب ہوتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں نے شعاعوں اور برق سے سبق حاصل کر کے بجلی پیدا کی جو ہر طرف روشنی کا ذریعہ بنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے فہم و ادراک سے میں نے ساری دنیا کو تسخیر تو کر لیا، لیکن یہ راز نہ پا سکا کہ ہستی کیا شے ہے۔ لیکن میری ظاہر پرست آنکھیں جب حقیقت کو پانے کے قابل ہو سکیں تو پتہ چلا کہ حسن ازل اور حقیقت زندگی تو خود میرے دل کے اندر مقام کیے ہوئے ہے۔